آگے مسئلہ نمبر 138، امام مہدی کی خلافت اور دیگر امور خلافت صرف ایک رات میں طے ہو جائیں گے، ایک ہی رات میں ڈیسائیڈڈ ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کی خلافت کا انتظام ایک ہی رات میں فرما دے گا۔ اور یہ روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت علی۔ اور یہ کس کی نسل سے ہوں گے؟ حضرت علی، یعنی حضرت حسن کی نسل سے ہی ہوں گے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ جب کوئی اگر یہ سنے کہ اس کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو چننے والا ہے تو کتنی بڑی اس کے لیے سعادت ہے۔ حضرت علی اس کو بیان کر رہے ہوں گے، ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا یہ تو وہی جانتے ہیں۔ اور حالانکہ یہ جب یہ بیان کر رہے تھے تو یہ تو موجود بھی نہیں ہوں گے امام مہدی کے زمانے میں، لیکن ایک دل کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے میری نسل کو صحیح کام کے لیے اینڈ تک بھی چنا ہے۔ یہ ہوتی ہے والدین کی نیکی کا بدلہ۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ کہف میں جب آپ پڑھتے ہیں تو 2 یتیم بچوں کی زمین کی دیوار کی اللہ تعالیٰ نے جو زمین میں خزانہ تھا اس کی حفاظت کیوں فرمائی تھے؟ کہا نا ابوہما صالحا، ان کے والد صاحب نیک تھے۔ تو والدین کی نیکی بہت ضروری ہے، والدین کا نیک ہونا بہت ضروری ہے۔ جب والدین نیک ہوں گے تو ایسی نسلیں ہوں گی۔ تو خود کو نیک ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنی نسلوں کو نیک بنائیں۔ اور میں خود اپنے آپ کو یہ فیل کرتی ہوں کہ جو میری والدہ نے بچپن میں نماز کی عادت ڈالی نا، بالکل جب بالغ بھی نہیں تھے، چھوٹے تھے، اور اس وقت گھر بھی چھوٹے ہوتے تھے، ہم بھائی بہن بھی زیادہ ہوتے تھے، ہماری دادی بھی ساتھ رہتی تھیں، اور ایسا ماحول تھا کہ سونے کی جگہ بھی بہت کم ہوتی تھی، لیکن پھر بھی امی سب کو اٹھاتی تھیں۔ اس کے لیے امی کتنا جلدی اٹھتی تھیں، اس وقت فجر کے لیے اٹھتی، پھر ہم سب کو اٹھاتی، ہم ساتھ کے ساتھ بھائی بہنوں کو، پھر دادی بھی، پھر ابو بھی، سب کے لیے پھر ناشتہ بنانا، سب کو اسکول بھیجنا۔ اتنی پرمشقت زندگی میں بھی انہوں نے اس چیز کی عادت ڈلوائی کہ آپ کو فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ اور پھر جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے تو پھر یہ ہوتا تھا کہ پورے دن کی نماز کی حفاظت۔ وہ بار بار کہتی تھی کہ فجر کے لیے اٹھو، اب ظہر نہیں پڑھو گی، عشاء نہیں پڑھو گی، عشاء بغیر پڑھے سو جاؤ گی۔ تو وہ چیز کہتی ایک موٹیویشن دلاتی تھی کہ جو سٹارٹر تھا نا ہمارا بہت اچھا ہو جاتا۔ اور پھر سب قرآن پڑھتے، پھر وہ مل کر ایک بیٹھنا، وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ والدین کی تربیت ہوتی ہے۔ اب وہ والدین نہیں رہے، تو ایسے والدین اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو عطا فرمائے جو واقعی نیک اولاد بنانے والے ہوں۔ تو یہ حضرت علی جب فرما رہے ہیں اپنے نسل کے بارے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں اکٹھا کیا تھا حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حسن حسین کو، فرمایا تھا نا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو کتنی اس وقت ایک سعادت کی بات تھی۔ اور یہ جب بیان فرما رہے ہیں تو بھی کہہ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کی خلافت کا انتظام ایک ہی رات میں فرما دے گا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ نمبر 139، امام مہدی کا دور خلافت 7 سال کا ہوگا، اور یہ بہترین 7 سال ہوں گے۔ دیکھیں مختصر ہوتے ہیں 7 سال، کیا عرصہ ہے، لیکن یہ دنیا کا ایک بہترین وقت ہوگا۔ مسئلہ نمبر 140، امام موصوف کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 141، امام مہدی اپنے دور حکومت میں مکمل عدل و انصاف قائم کریں گے۔ یہ جو عدل و انصاف ہے نا، اس کو تو انڈر لائن کر لیں۔ یہ ایک ایسی صفت ہے معاشرے کے لیے کہ جو معاشرے کی بنیاد کو مضبوط کرتی ہے۔ ہر ایک کو عدل اور انصاف ملنا یہ ایک لازمی جز ہے معاشرے کی بقا کے لیے۔ تو یہی چیز امام مہدی کے دور خلافت میں ہوگی۔ حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی مجھ سے ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے، المہدی منی، مہدی مجھ سے ہوگا، اس کی پیشانی کشادہ اور ناک اونچی ہوگی، زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ وہ 7 سال تک حکومت کرے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سے ہوں گے یہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے حامل ہوں گے. ایک تو منی جو بتا رہا ہے نا، المہدی منی، مجھ میں سے ہوگا. ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی نسل سے ہیں، دوسرا یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جیسی تھی ویسی ان میں ہوں گی. تیسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اہم سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ عدل و انصاف تھا، جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امپائر قائم کی، جس سے متاثر ہو کر بہت ساری حکومتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخر میں آ کر ضبط بھی ہوئیں. جوک در جوک جو لوگ اسلام لائے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف سے کام لیتے تھے. جی اب میں سوال آپ سے دوبارہ دہراؤں گی کہ کیوں خلیفہ مقرر ہوں گے. چلیں میں خود ہی بتا دیتی ہوں آپ کو. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. جب دنیا میں ظلم اور بربریت ہو جاتی ہے اور شرک ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پیغمبر کو بھیجتے ہیں تاکہ دنیا میں توحید اور عدل و انصاف قائم ہو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ اب ایسا عام انسان جو عدل و انصاف سے بھرا ہوا ہوگا اور نبیوں کی صفات کا حامل ہوگا. نبی نہیں ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ضرور ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نام ہوگا اور ایسی صفات ہوں گی ان پہ. تو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے کو اٹھائے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا انشاءاللہ. مسئلہ نمبر 142. خلیفہ مہدی کے زمانے میں دولت کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ وہ عوام میں بلا حساب و کتاب دولت تقسیم کریں گے. یہ فروٹ ہوتا ہے عدل و انصاف کا. جب ہر شخص کو اس کا حصہ ملتا ہے تو ہمیشہ اس معاشرے میں دولت کی فراوانی ہوتی ہے اور بلا حساب و کتاب تقسیم بھی کیا جاتا ہے. یہ صرف اس کا دنیاوی فائدہ ہے، اخروی فائدہ تو الگ ہے. حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال بغیر گنتی کے تقسیم کرے گا. اس سے مسلم نے روایت کیا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے، لوگ مال کو گن گن کر رکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں، تقسیم کرتے وقت بھی گنتے ہیں کہ کہیں زیادہ نہ چلا جائے. یہاں تک کہ ہم اپنے جو لباس اترن اپنے پہنے میں پرانے کپڑے نکال کے جب دینے لگتے ہیں نا، تب بھی دوبارہ ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ کوئی نیا جوڑا نہ ہو یا اس میں کوئی ایسا جوڑا نہ ہو جو مجھے ابھی تھوڑا عرصہ اور کام آ سکتا ہے نا. ہوتا ہے نا، اٹس نیچرل. جس سینیریو میں ہم رہ رہے ہیں اٹس نیچرل. لیکن جہاں عدل و انصاف ہوتا ہے وہاں ایسے نہیں دیکھتا کوئی بھی. تو آج انشاءاللہ یہیں تک رکھتے ہیں اور پھر اگلی احادیث انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے، اور اس کے متعلق ہم آپ کو مزید اور معلومات بھی دیں گے کہ جنہوں نے دعویٰ کیا مہدی ہونے کا تو کیوں کیا، اور یقیناً وہ جھوٹا دعویٰ تھا تو وہ جھوٹ پکڑا بھی گیا. لیکن بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس چیز کا دعویٰ کیا. چلیں الحمدللہ وقت مکمل ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے. جو غلطیاں ہیں وہ میری طرف سے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو مٹا دے، اور جو حق ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ثابت رکھے اور ہماری اس عبادت کو، اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین نیک سوال زندگی عطا فرمائے. اور جن لوگوں کی ذمہ داری ہم پر ہے پرورش کی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کی بہترین پرورش کر سکیں. جو لوگ ہماری ماتحتی میں آتے ہیں ہم ان کو بھی ضرور کچھ نہ کچھ سکھائیں تاکہ وہ آگے جا کے معاشرے کا ایک ایسا حصہ بن سکیں کہ جو واقعی معاشرے میں ایک ایسی تبدیلی لائیں جس کا معاشرہ اس وقت فی الحال ضرورت مند ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. الہی آمین.